السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سبت الحسین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سامل میڈیا نیٹ ورک۔ آج ہم لوگ موجود ہیں منکیرا میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک منکیرا کی بہت ہی پیاری شخصیت، سماجی رہنما ہے، سیاسی رہنما ہے اور ملک گروپ کے سیاسی کا رہنما ہے اور اپنی ایک خاص حیثیت اور ایک خاص مقام رکھتے ہیں سیاسی اور سماجی حوالے سے۔ میری مراد ملک انصر اقبال چھینا صاحب سے ہے۔ ملک صاحب، آپ کو ایک دفعہ تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں سامل میڈیا نیٹ ورک کی طرف سے۔ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ میونسپل کمیٹی کے ماشاءاللہ سے آپ چیئرمین رہ چکے ہیں، کیا کارکردگی تھی آپ کے ایام میں جب آپ کا جو ٹینیور تھا میونسپل کمیٹی میں بطور چیئرمین کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا آپ کے چینل کے تھرو لوگوں تک پیغام پہنچانے کا۔ آپ کا جو سوال ہے اس پہ میں یہی روشنی ڈالوں گا کہ جب میں چیئرمین میونسپل کمیٹی بنا ہوں تو اس سے پہلے شہر کی بہت ہی بری حالت تھی جی، صفائی کے لحاظ سے، یا ہمارے شہر منکیرا کا جو مطلب محلے تھے، گلیاں تھیں، مین جگہ جی، کچھ تقریباً 25 پوائنٹ ایسے تھے جہاں پہ تقریباً ہر وقت پانی کھڑا رہتا تھا۔ جی، سب سے پہلے تو ہم نے گورنمنٹ سے ہمیں جو فنڈ ملا اس پہ ہم نے فنڈ لگائے اور وہ پوائنٹ جو ہم نے لوگوں کے لیے تکلیف دے تھے بہت زیادہ، جی، نمازیوں کے لیے یا بچوں کے لیے یا شہریوں کے لیے، وہ پوائنٹ الحمدللہ ہم نے ختم کیے۔ اس کے بعد تھوڑا سا ماحول اچھا فیل ہوا۔ اس کے بعد صفائی کا جو نظام تھا، ہمارے جو ورکر تھے، سینٹری اسٹاف تھا، ہم نے ان کے ساتھ خود جی، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھڑے ہو کے اور شہر کے وہ جو صفائی کے معاملات تھے ان کو لک آفٹر کیا اور ان کو دیکھ کے اور بڑی کوشش سے ان کو اچھی حالت میں لانے کی کوشش کی۔ جی، اس کے علاوہ جو ہمارا ٹینڈور تھا تقریباً پہلے 5 ماہ جو ہمیں تھے وہ فنکشنل ہونے میں لگ گئے۔ آخری جو ہمارے 5 ماہ تھے جب ہمیں فارغ کیا گیا ہمارے سسٹم کو، اس میں پھر گورنمنٹ نے آخری 5 ماہ ہمیں چلنے نہیں دیا، تو درمیان میں ایک ہی سال تھا۔ ایک سال میں الحمدللہ میں نے 10 کروڑ سے زیادہ کا فنڈ میونسپل کمیٹی منکیرا میں لگایا لوگوں کی سہولیات کے لیے اور انتہائی میرٹ پہ لگایا۔ ایک اس کی مثال ہے کہ جہاں ہمارا ایک کالونی ہے اتحاد کالونی جی، اور پورا شہر اس کو جانتا ہے کہ اس میں ایک ہی گھر تھا جس نے الیکشن بلدیاتی میں ہمیں سپورٹ کیا اور تقریباً ان کا 300-400 اس محلے کا ووٹ تھا۔ لیکن جیسے ہی میں چیئرمین بنا تو ان کا ایک جینون ایشو تھا کہ وہ محلہ جو ہے باقی شہر کی نسبت نیچے تھا، اس کی جو تھی سرفیس سطح جی نیچے تھی، تو سارے شہر کا پانی وہاں جمع ہو جاتا تھا۔ وہاں کے لوگوں کے لیے انتہائی مسائل تھے کہ وہ بیچارے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، ان کے گھروں میں پانی چلے جاتا۔ لیکن میں نے وہاں 1 کروڑ سے ابو کی اسکیم لگائی اور وہ پورے محلے کو میں نے PCC اور سیوریج لگا کے دی۔ اب الحمدللہ وہاں پہ بارش ہو تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ ایک میری شہر سے محبت بھی تھی اور شہر کے لوگوں کی محبت بھی تھی ہمارے ساتھ، لیکن ہم نے بلا تفریق ووٹ کسی نے دیے ہیں نہیں دیے، ہم نے اس چیز کو ترجیح دی ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس تھانے کلچر کی سیاست ہوتی ہے۔ اس شہر کے لوگ گواہ ہیں کہ ہم نے آج تک کسی پر تھانے کلچر کی سیاست کا رواج ڈالے ہی نہیں ہے اور کسی کو ڈالنے ہی نہیں دیا یہاں۔ ہمیشہ ہم نے اس بندے کی سپورٹ کی جو مظلوم ہے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوں، اور تھانہ کچہری میں کبھی ہم نے ناجائز اور جھوٹی درخواست نہیں دی کہ فلاں آدمی نے ہمیں ووٹ نہیں دیے اور ہم اس کو ذلیل و خوار کریں۔ ہماری یہ سیاست ہی نہیں، ہم نے الحمدللہ پیار اور محبت کی ہماری سیاست ہے لوگوں سے، اور ہم نے ہمیشہ اسی وجہ سے تھانہ کلچر کو دفن کرنے کی کوشش کی ہمیشہ۔ اور اس کے علاوہ جو مطلب جتنا ہم کر سکتے تھے، مطلب شہر کے جو معاملات تھے، جیسے کرونا کا ایشو آیا تو آپ دیکھ لیں کہیں بھی کسی پولیٹیشین نے اس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیا ہوگا۔ لوگوں کو مطلب اس وقت ایک ایشو تھا کہ دیہڑی دار کے لیے اور باقی معاملات تھے کہ لوگوں کے پاس راشن کے مسائل تھے۔ میں نے الحمدللہ اپنی جیب سے 5-7 لاکھ روپے کا راشن جو ہے وہ شہر میں تقسیم کروایا۔ یہ میرا کوئی احسان نہیں ہے، میرے اندر خود احساس تھا کہ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ہم غریب لوگوں کے ساتھ تعاون کریں۔ تو اس وجہ سے ہم نے ہمیشہ ہر میدان پہ، اب شہر میں دیکھ لیں ہم ایک جشن بہارا کرواتے ہیں، اس کا ہمیں کوئی اتنا بینیفٹ نہیں،
ہم الٹا اپنی جیب سے لاکھوں روپے لگاتے ہیں جی کوئی گورنمنٹ کا اس میں تعاون نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے شہر میں یار ایک اچھا پروگرام ہوتا ہے وہ اور اس سے لوگوں کو انٹرٹین ہوتے ہیں لوگ جو چھوٹے ہمارے کاروباری ہیں ریڈی والے یا اتنے چھوٹے ہوٹلنگ والے ان کو اس سے بڑا بینیفٹ ہوتا ہے جو ایک مہینے میں 5,000 کماتے ہیں وہ ایک دن میں کیا آدھے دن میں 10,000 روپے وہاں سے منافع پروفٹ کما لیتے کیونکہ وہاں گیدرنگ ہوتی اس وجہ سے ہم نے ہر لحاظ سے اپنے شہر کے امن امان کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی شرافت کے ذریعے اپنی محنت کے ذریعے اپنے لوگوں سے محبت کے ذریعے ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کبھی عہدہ دیا تو ہم نے اس شہر کی بھلائی اور اس بہتری اور اس کی تعمیر و ترقی کی ہمیشہ کردار ادا. جی جی اچھا ملک صاحب آپ کا ایک اور سوال میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آنے والا جو دور ہے آنے والے جو الیکشن کا دور ہے اس میں آپ کی ماشاءاللہ سے ایک سیاسی وابستگی بھی ہے اپنے گروپ کے ساتھ ملک گروپ اور چینا گروپ کے درمیان جو ہے وہ ماشاءاللہ سے لحاق جو ہے وہ جاری ہے اور آپ کے امیدوار جو ہیں ملک غضنفر عباس چینا صاحب ہیں. کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آنے والے الیکشن میں کہ کہاں پہ اسٹینڈنگ ہوگی؟ بھائی جان صورتحال سچی جو بات ہے پچھلا جو ہمارا الیکشن تھا 2018 کا جی ہم نے ملک غضنفر عباس سے کچھ دوست ناراض ہوئے ان کو چھوڑا تو ان کی پوزیشن ذرا کمزور ان کو فیل ہوئی تو انہوں نے ہمارے ساتھ خواہش ظاہر کی کہ آپ لوگ اس الیکشن میں ہمیں سپورٹ کریں اور کیونکہ ہماری قوم بھی ہے برادری بھی ہے تعلق داری بھی ہے رشتہ داری بھی ہے سب چیزوں کو مد نظر رکھا. دوسرا ہم نے ان سے جو ہمارے مطالبات تھے وہ پرسنلی کوئی مطالبات جی وہ خود بھی اس چیز کو آپ کبھی ان سے ملیں گے سوال کریں گے تو آپ اس کو جواب دیں گے. وہ ہم نے ہمیشہ عوامی مسائل اور عوام کے حقوق کے لیے مطالبات کیے جی اور ان مطالبات پہ ہمیں ان میں کوئی سنجیدگی نظر آئی ہے تو ہم نے 2018 میں ان کا ساتھ دیا اور یقین کریں کہ سب سے مشکل ترین الیکشن تھا وہ ہمارے لیے جی 2018 کیونکہ اس وقت نہ ہی کوئی پی ٹی آئی کا اتنا زیادہ لوگوں میں جذبہ اور جنون تھا اور نہ ہی مطلب کہ ملک غضنفر ایک ٹنڈور گزار چکے تھے اقتدار کا تو ظاہری بات اقتدار کے بعد لوگوں کی ناراضگیاں ہوتی ہیں اور پھر نمانی برادران بحال ہو کے آئے ہوئے تھے ان کا بڑا ایک ہوا چلی ہوئی انہوں نے ہوا اور رخ بنایا ہوا تھا کہ الیکشن کا کہ ہم بحال ہو گئے ہیں اور ہم ہمیشہ عدالتوں کے چکر میں ہارے ہیں اور اب میدان ہے اور پتہ لگ جائے گا. تو لوگوں میں انہوں نے ایک کوشش کی کہ ہم اور لوگ انہوں نے رخ بنایا ہوا کا. لیکن الحمدللہ جب ہم نے اتحاد کیا چینا اتحاد اس کے بعد تمام ان کی افواہیں دام توڑ گئیں. ان کے جو انہوں نے مطلب کوشش کی وہ ساری ان کی ضائع گئی اور اس الیکشن سے ہمارے لیے کوئی مشکل الیکشن نہ آنا ہے نہ ہی ہمیں نظر آ رہا ہے. اور ہم نے الحمدللہ اس میں کامیابی حاصل کی ملک غضنفر عباس نے. یہ ضرور ہے کہ کم مارجن سے کامیابی حاصل کی. ہمیں تو یہ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کی محبت کو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت ہمارا اس محنت اور اتنی محبت کے ساتھ ساتھ دیا کہ ہم الیکشن جیت گئے وہ جو کہ یقیناً جو ہمیں زمینی حقائق نظر آ رہے تھے ہمارے اتحاد سے پہلے تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ مارجن سے نمانی برادران الیکشن جیتیں گے لیکن ہم نے ان کا مارجن ختم کیا اور ٹھیک ہے ہم تھوڑے مارجن سے لیکن الیکشن جیت گئے. اب جو الحمدللہ پوزیشن ہے اب تو اتنی زبردست پوزیشن ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ابھی میں نے اور ملک اصغر اقبال نے کوئی ذاتی طور پہ ہم نے کمپین شروع نہیں کی. ملک غضنفر عباس ان کے دوستوں نے اور پی ٹی آئی کے جو ہمارے ہیں ملک غضنفر عباس کے ساتھ دوست انہوں نے ایک شروع کی ہوئی ہے کمپین. اس کی وجہ ہے کہ وہ سعید اکبر خان نے وقت آنے سے پہلے یہاں الیکشن کمپین شروع کر دی تو انہوں نے بھی ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے جہاں وہ جلسہ کرتے ہیں تو وہاں اس ایریے کے ان کے جو دوست احباب ہوتے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بھی یہاں پروگرام کریں یا کسی نہ کسی برادری کو ساتھ وہ شامل کرا لیتے ہیں. ہم نے ابھی الیکشن کمپین شروع نہیں کی لیکن الحمدللہ اللہ کے کرم سے دوستوں کی محبت سے اتنی اچھی پوزیشن ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس دفعہ ملک غضنفر عباس نے جو لیڈ لینی ہے وہ ایک ضلع بکر کی کیا ایک میں کہتا ہوں کہ بڑی ہی زبردست لیڈ ہونی ہے جی. پورے پنجاب کے لیے ایک معنی خیز ان کی وہ مطلب لیڈ ہونی ہے. جی
اچھا ملک صاحب، آخری سوال، آپ ماشاءاللہ سے اس علاقہ کے رہنے والے ہیں، اس علاقہ کے لوگوں میں رہنے والے ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جی تحصیل منکیرا کے مسائل اور اس کے عوام کے مسائل وہ کیا ہیں اور ان کا جو حل ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ ہم نے ہمیشہ نوانی برادران کے ساتھ رہ کے سیاست کی ہے، جی، تقریباً 30-40 سال ہمارے بزرگوں نے ان کے ساتھ رہا ہے، جی، اسی امید پہ کہ وہ علاقے کی بہتری کے لیے، علاقے کی پسماندگی دور کرنے کے لیے، اور اس علاقے سے جتنی ان کو مطلب لوگ محبت دیتے ہیں، جی، اس کے نتیجے میں وہ ہمیں مطلب کہ بھرپور انداز میں ہمارے علاقے کو ترقی دیں گے، جی، لیکن ان سے ہم مایوس ہوئے ہیں۔ جی، کیونکہ مایوسی کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہتا آپ کا بالکل زیرو نہیں کرتا کہ ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، جی، انہوں نے یہاں ورک کیا ہے، کام کرے ہیں، لیکن انتہائی کام، جی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ضلع کا پورا لیڈر کہلواتے ہیں۔ وہ جی، جب یہاں سے منتخب ہوتے ہیں تو وہ ایک زیادتی کرتے ہیں کہ یہاں کا فنڈ جو ہے وہ بکر بھی استعمال کرتے ہیں، جی، کلور کوٹ بھی استعمال کرتے ہیں، دریا خان کے اپنے دوستوں کو بھی ابلائج کرتے ہیں، وہ جی، فنڈ یہاں سے منتخب ہوتے ہیں، فنڈ اور حق ان لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے حق کو وہ باقی تحصیلوں میں یوز کرتے ہیں، جی، جس کی وجہ سے یہ تحصیل پسماندہ رہ جاتی ہے۔ جی، ایک وقت تھا دوستوں اور بزرگوں کی، ان کے ساتھ دوستی تھی، سارا کچھ چلتا رہا، ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے، لیکن اب جو ہے تھل کے لوگ ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے تھل کو ترقی کی راستے پہ لایا جائے، جی، تو اس لیے ہم نے اب ملک غضنفر آباد ہمارا مقامی نمائندہ ہے، جی، جی، ان کو ہم نے 2018 میں بھی سپورٹ کیا، جی، 2023 میں بھی ہم سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، جی، اور الحمدللہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہمارے علاقے کے مسائل تھے، مین مسائل تعلیم کے، ایجوکیشن کے، روڈ انفراسٹرکچر کے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے حل کیے ہیں۔ جی، آپ ان کا وزٹ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ پورے پنجاب میں جی، اگر توسا تحصیل میں سب سے زیادہ کام ہوا ہے، جی، میاں والی ڈسٹرکٹ یا تحصیل میں کام ہوا، تو اس کے بعد منکیرا میں ہوا جی، سب سے جی، زیادہ کام۔ جی، تو انشاءاللہ تعالی ہم اسی بنیاد پہ دوبارہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو کامیاب کریں گے، جی، کیونکہ زمینی حقائق بھی بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان کی کامیابی یقینی ہے۔ جی، تو اس کے بعد ہماری یہی امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح پہلے انہوں نے مسائل پر توجہ دی ہوئی تھی اور مسائل حل کیے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی وہ اپنے بھرپور انداز میں مسائل حل کریں گے۔ بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے سامل میڈیا نیٹ ورک کو اتنا ٹائم دیا۔ یہ تھے ملک انصر عباس چھینا صاحب، اور یہ ڈسکس کر رہے تھے اپنے کینڈیڈیٹ کے حوالے سے، ملک انصر عباس چھینا صاحب کے حوالے سے، اور پر امید تھے کہ اللہ کی ذات انہیں ضرور کامیاب کرے گی، اور جیسے وہ سابقہ ادوار میں اپنے علاقے کے مسائل جو ہے وہ حل کرتے آئے ہیں، آئندہ بھی وہ اسی جہد کے ساتھ، اسی کوشش کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ آنے والے الیکشن کے بعد انشاءاللہ وہ عوام کے مسائل کو حل کرتے رہیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ میں ہوں سبت الحسنین، میرے ساتھ کیمرہ مین موجود ہیں ابو بکر قادری۔ انشاءاللہ پھر کسی موضوع پہ کسی اور شخصیت کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ